کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی اور کے کردار میں قدم رکھنا کیسا ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ شخص ناقابل بدل لگتا ہو؟ آج کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ حقیقی روحانی جانشینی کیسی ہوتی ہے، الف اعلیٰ سے عرش کی شاندار منتقلی کے ذریعے۔ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی روحانی قیادت چھینی نہیں جاتی، بلکہ یہ وفادار ثابت قدمی اور الہی تقرری کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ عرش اپنی بلاہٹ کے لیے کیسے تیاری کرتا ہے۔ 3 بار الف اعلیٰ اسے کہتا ہے یہیں ٹھہر جا، لیکن ہر بار عرش جواب دیتا ہے جیسے خداوند زندہ ہے اور اب زندہ ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نہ جزوی برکت پر راضی ہوتا ہے اور نہ ہی قبل از وقت خود مختاری پر۔ جب دوسرے لوگ اسے الف اعلیٰ کے جانے کے واضح حقائق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بس کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، خاموش رہو۔ اس کی توجہ میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آتا ہے۔ الف اعلیٰ پوچھتا ہے کہ وہ عرش کے لیے کیا کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اٹھا لیا جائے۔ عرش کی درخواست جرأت مندانہ ہے، مجھے آپ کی روح کا دوہرا حصہ ملے۔ ان دنوں میں دوہرا حصہ پیلوٹ ہے بیٹے کا وراثتی حق ہوتا تھا۔ عرش الف اعلیٰ کی طاقت سے دوگنی طاقت نہیں مانگ رہا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے روحانی طور پر جائز جانشین تسلیم کیا جائے۔ الف اعلیٰ کا جواب بہت معنی خیز ہے۔ تم نے ایک مشکل چیز مانگی ہے، لیکن اگر تم مجھے اس وقت دیکھو جب میں تم سے لے لیا جاؤں تو یہ تمہیں مل جائے گی۔ یہ تبدیلی نہایت ڈرامائی ہے۔ آگ کا رتھ ظاہر ہوتا ہے اور الف اعلیٰ بگولے میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ عرش پکار اٹھتا ہے، میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور سوار۔ پھر وہ الف اعلیٰ کی گری ہوئی چادر اٹھاتا ہے اور یردن کے دریا پر اپنی پہلی آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ اب کہاں ہے خداوند، الف اعلیٰ کا خدا؟ اس نے پانی پر مارا اور پوچھا۔ جب پانی ویسے ہی 2 حصوں میں بٹ گیا جیسے الف اعلیٰ کے لیے ہوا تھا، تو دوسرے نبیوں نے پہچان لیا کہ الف اعلیٰ کی روح عرش پر ٹھہری ہے۔ لیکن عرش صرف الف اعلیٰ کا دوسرا ورژن نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے پاس وہی روحانی اختیار ہے، اس کی خدمت کا انداز اپنا منفرد رنگ اختیار کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے ان کی روزمرہ کی ضروریات میں ملتا ہے، ایک شہر کے پانی کو پاک کرتا ہے، ایک بیوہ کے تیل کو بڑھاتا ہے تاکہ اس کے بیٹے غلامی سے بچ سکیں، اور یہاں تک کہ ایک بچے کو موت سے زندہ کرتا ہے۔ ہر معجزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی قدرت کس طرح عام زندگیوں کو غیر معمولی طریقے سے چھوتی ہے۔ تو ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنائیں؟ سچی روحانی جانشینی صرف منصبی قیادت کا نام نہیں ہے، یہ ایک روحانی وراثت کو آگے بڑھانے کا عمل ہے، ساتھ ہی اس کی اپنی منفرد جھلک کو فروغ دینا بھی۔ ذرا غور کریں، عرش کو الف اعلیٰ کی روح ملی، لیکن اس نے اسے مختلف انداز میں ظاہر کیا۔ جہاں الف اعلیٰ اکثر تنہا اور ٹکراؤ والے انداز میں کام کرتا تھا، وہیں عرش لوگوں کے درمیان گھل مل کر پانی کو شفا دیتا، وسائل کو بڑھاتا اور زندگی کو بحال کرتا تھا۔ جب میں آج کے مسیحی رہنماؤں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس توازن کو قائم رکھنے میں جدوجہد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پیش روؤں کی نقل کرنے میں اتنے مہو ہو جاتے ہیں کہ کبھی اپنی آواز ہی نہیں بنا پاتے، جبکہ کچھ جو منفرد بننا چاہتے ہیں ان حکمتوں اور بنیادوں سے کٹ جاتے ہیں جو ان سے پہلے رکھی گئی تھیں۔ لیکن عرش ہمیں ایک بہتر راستہ دکھاتا ہے۔ میں نے یہ سبق ذاتی طور پر کئی دہائیاں پہلے اپنے شریک پادری کے دور میں سیکھا۔ ایک ایسے دور میں جب خدا نے مجھے تبلیغ سے ہٹا کر پادری کے کام کی طرف موڑا، اس نے مجھے ایک دوست اور رہنما سیم فرینڈ کے ساتھ رکھا جو کئی دہائیوں سے اپنی کلیسیا کی قیادت کر رہے تھے۔ شروع میں مجھے اس کردار میں کافی دقت ہوئی، چونکہ میں ہمیشہ مرکزی رہنما رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ کیا میں واقعی کسی اور کی قیادت کو قبول کر سکوں گا اور ان سے کچھ سیکھ سکوں گا۔ پھر سیم نے کچھ ایسے الفاظ کہے جنہوں نے میری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سیمی،
اگر تم دوسرا نمبر بننے کے قابل نہیں ہو تو تمہیں کبھی بھی قیادت میں پہلا شخص نہیں بننا چاہیے۔ یہ سادہ سی حقیقت میرے دل کو کھول گئی اور ایک زبردست رہنمائی کے رشتے کی بنیاد بنی۔ اگرچہ لوگ فطری طور پر ہماری آپس میں موازنہ کرتے تھے، ہم دونوں نے ان تقابلوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیا۔ اس کے بجائے الشی کی طرح میں نے سیم کی قائم کردہ روحانی بنیاد کی عزت کی اور ساتھ ہی اپنی خدمت کا ایک منفرد انداز بھی تیار کیا۔ جب میرا سیکھنے کا دور مکمل ہوا تو میں اپنی تبلیغی خدمت کی طرف واپس لوٹا، لیکن اس وقت سے سیکھی گئی انمول تعلیمات میرے ساتھ تھیں۔ اگرچہ سیم اب خداوند کے ساتھ ہے، ان کا اثر اس خدمت کے ذریعے زندہ ہے جو خدا نے مجھے سونپی ہے۔ ماضی پر نظر ڈالوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ آج جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا بڑا حصہ ان کی وفادار رہنمائی سے جڑا ہوا ہے۔ اس تجربے نے مجھے سکھایا کہ حقیقی روحانی جانشینی کا تعلق موازنہ یا مقابلے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات سے ہے کہ اب خدا کی طرف سے جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں اسے عاجزی سے قبول کرے اور وفاداری سے خدمت کرے۔ کبھی کبھار اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک معاون کردار میں آنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے تاکہ خدا آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر سکے۔ سب سے پہلے یہ پہچاننا ضروری ہے کہ روحانی اختیار وفادارانہ ثابت قدمی سے حاصل ہوتا ہے۔ اصلی قیادت کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ سمجھی کہ کسی عظیم رہنما کا جانشین بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی ہو بہو نقل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی روح کو اپنے اندر سموئیں اور اپنی الگ بلائے ہوئی خدمت کو پروان چڑھائیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ حقیقی روحانی قوت ذاتی شہرت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ چوتھی بات، اس وقت تک اپنے رہنما کے قریب رہنے کے لیے تیار رہیں جب تک خدا خود تبدیلی کا وقت واضح نہ کر دے، اور آخر میں دوسروں کو یہ موقع نہ دے کہ وہ آپ کو آپ کی مکمل روحانی میراث حاصل کرنے سے مایوس کرے۔ اس کہانی کی طاقت اس میں ہے کہ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کس طرح روحانی اختیار کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے۔ چاہے ہم خود قیادت کے لیے تیار ہو رہے ہوں یا دوسروں کو قیادت کے لیے تیار کر رہے ہوں، اصول ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ قریب رہیں، توجہ مرکوز رکھیں اور وفادار رہیں جب تک خدا خود تبدیلی کو واضح نہ کر دے، کیونکہ حقیقی روحانی قیادت طاقت چھیننے کا نام نہیں بلکہ وہ ہے جو خدا نے صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ تیار کی ہو۔ اسے قبول کرنا